ایران میں تختہ پلٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی عوام نے شہر در شہر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کی حکومت کسی بھی لمحے گرنے والی ہے۔ ایران سے خامنئی جانے والے ہیں، انہوں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، وہ رشیا کی طرف نکلنے جا رہے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہم نے خوب سنی میڈیا کے اندر۔ آج ہم انہی ساری باتوں کا تجزیہ کریں گے، آج انہی ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم پچھلے کئی دنوں سے ان میڈیا کے ذریعے، میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر ایران میں حقیقت کیا ہے؟ ان پروٹیسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ ان میں ان کی سچائیاں کس حد تک ہیں؟ کتنے جھوٹ ہیں؟ کتنے فریب ہیں؟ کتنے پروپیگنڈے ہیں؟ کتنی سازشیں ہیں؟ آج ان ساری ہر ایک پوائنٹ کی ہم اچھے سے انالیسس کریں گے، ڈسکس کریں گے اپنے خاص پینلسٹ کے ساتھ، جو کہ حجت الاسلام والمسلمین آغا اختر عباس جون صاحب ہیں اور حجت الاسلام والمسلمین آغا فیاض باقر صاحب ہیں۔ میں علی جاباز آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نیا پروگرام لے کر۔ ایران کے پروٹیسٹ سازش یا ایک پروپیگنڈا؟ اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں ان پینلسٹ کے ساتھ۔ اور میرا پہلا سوال ہے آغا اختر عباس جون صاحب سے۔ آغا، کسی بھی ملک کی عوام کو احتجاج یعنی پروٹیسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر ایران میں بازاریوں اور ویاپاریوں کے پروٹیسٹ کے باوجود اتنا سخت رویہ کیوں دیکھا گیا؟ کیا یہ اس لیے کہ جائز بازاری پروٹیسٹ کو بعد میں رائٹرز نے ہائی جیک کر کے تشدد اور آگزنی میں بدل دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ بات جو ہے ایک بنیادی حق ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک حکومت میں عوام کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حکومت کے سامنے رکھیں، اور اگر وہ آسانی سے بات نہیں سنی جا رہی ہو تو پھر احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، تاکہ ان کی بات لوگوں تک پہنچے، حکومت کے کانوں تک پہنچے اور ان کی باتوں پر توجہ دی جائے۔ ساری دنیا میں ڈیموکریسی میں یہ ہونا چاہیے، البتہ بہت سارے ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی ڈیموکریسی کے نام پر حکومتیں ہیں لیکن عوام کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، اور اس کے بہت سارے مناظر ہمیں اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایران میں تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے، چونکہ ایران میں بھی مسلسل احتجاج ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے احتجاج ہوئے ہیں، خاص کر انقلاب اسلامی، چونکہ انقلاب کے پہلے تو ایک ڈکٹیٹر حکومت تھی، تو وہاں پر کسی بھی ڈکٹیٹر حکومت میں احتجاج کا حق نہیں ہوتا، جیسے بھی بہت سارے عرب ملکوں میں یا بعض دیگر ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے لیکن کوئی ایک آدمی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن ایران میں 1979 سے جب انقلاب آیا، اس کے بعد سے مسلسل احتجاج اور لوگوں نے اپنی باتیں رکھی ہوئی ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں تو آپ سبھی لوگوں نے، اور ابھی لوگوں کو یاد بھی ہوگا 2022 میں، 2009 میں جو بہت بڑے احتجاج ہوئے، بیچ بیچ میں اور بھی احتجاج چھوٹے موٹے ہوتے رہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج اس لیے ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ کبھی کبھی حکومتیں جو ہیں سست پڑ جاتی ہیں، اور حکومت میں آنے کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ عوام اپنے احتجاج کرتے رہے۔ لیکن ایران میں مسئلہ تھوڑا الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کر ابھی تک جو دنیا کی جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں، اور خاص کر بڑی طاقتیں اور ظالم طاقتیں ہیں، اور جن کو اسلام سے بہت زیادہ مشکل ہے، جن کو جو ہے ایران کے پیٹرول اور ایران کے پیٹرولیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ایران جو مڈل ایسٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور مڈل ایسٹ جو پوری دنیا کا تقریباً چوراہا مانا جاتا ہے، اور یہاں سے پوری دنیا پر بہت زیادہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں، لہذا ہمیشہ مڈل ایسٹ لوگوں کی نظر میں رہا ہے، خاص کر پیٹرول کے آنے کے بعد، پیٹرول کے نکلنے کے بعد۔ تو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے امریکہ کو اور اس کے دوسرے یورپین طاقتوں کو کہ ایران جو ہے مستقل طور پر جو ہے ایک قوت بن کر اس طرح سے ابھر رہا ہے، لہذا کسی بھی طرح کے احتجاج اگر ایران میں ہوتا ہے، جو نارمل ایک احتجاج ہوتا ہے جیسے ابھی ہوا کہ کرنسی کے بہت زیادہ گرنے کے بعد بازار کے حالات جو ہے وہ ٹھہری ہوئی نہیں تھی، اس کی بنیاد پر بازاری لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن کوئی بھی احتجاج جب ایران میں ہوتا ہے تو اس کو بہت جلد جو ہے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کی تیاریاں پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے اسی احتجاج میں جو تیاریاں تھیں برطانیہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، جرمنی کی طرف سے، جو باقاعدہ اس کے ریکارڈز موجود ہیں، لوگوں کی انٹرویو موجود ہے کہ ان کو کیا کیا طریقے بتائے گئے، خاص کر اسرائیل کی طرف سے
इसराइल और अमेरिका इसका सबसे ज्यादा इसमें रोल रहा है। वो जून की जंग के बाद ही से उनकी तैयारियां बाकायदा थी और वो वेट कर रहे थे। अगर उनको ज्यादा वेट करना पड़ता तो कोई एहतजाज उभार भी सकते थे। वो वेट कर रहे थे किसी ऐसे हालात का कि जब कोई एहतजाज हो और उसको बहुत जल्दी हाईजैक कर ले, और वही हुआ कि बाजारियों की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ, और एहतजाज को ईरान में हमेशा मोहतरम जाना गया है। आप सभी लोगों ने या हमारे जो और नाजरीन देखेंगे उन्होंने देखा होगा कि रहबर इनकलाब ने अपनी तकरीर में बाकायदा कहा, और रहबर की तरफ से भी, चूंकि रहबर खामनई साहब जो है, आयतुल्लाह खामनई साहब, उनका काम ये होता है कि वो पूरे मुल्क के इज्जत और पूरे मुल्क के इक़्तिदार के मसले में और खासकर इस्लामी पहलू से मसाइल पे नजर रखें, इसलिए वो सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन हुकूमती मसाइल में जल्दी वो दखल नहीं देते हैं। ईरान का प्रेसिडेंट, ईरान का पार्लियामेंट, ये जो है अवाम इंतखाब करती है और इंतखाब के बाद उनको पूरा अख्तियार रहता है। हाँ, जो हुकूमत के मसाइल होते हैं उसको देखने, वहां पे कुछ कमजोरियां रहती हैं, सुस्तियां होती हैं, तो रहबर की तरफ से भी ताकीद रहती है। और ये बताया गया उस तकरीर में, चंद दिन पहले जो तकरीर हुई एहतजाज के चंद दिन गुजरने के बाद, कि भैया अवाम का हक है, ये बाजारियों का हक है, वो एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन वही मसला हुआ कि चूंकि उसे बहुत जल्दी हाईजैक कर लिया गया और उसमें इतने बुरे तरीके से, इतने गलत तरीके से अवाम की प्रॉपर्टीज को जलाना, हुकूमत की प्रॉपर्टीज को जलाना, ये अगर कोई एहतजाज करता है तो अपनी बात रखने के लिए करता है। उसमें थोड़ा बहुत शिद्दत आ जाती कभी कभी, अगर जो है पढ़े लिखे लोग नहीं होते। लेकिन बहरहाल ईरान एक ऐसा एरिया नहीं है कि जहां पर जहालत हो, वहां पर जो है लोग एहतजाज करना सही तरीके से जानते हैं। जैसे अभी एहतजाज दिखाई पड़ा, अभी मंडे को जो एहतजाज हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर, मिलियनों की तादाद में, यानी 1 मिलियन की हद तक तो सिर्फ तेहरान में बताया गया, वरना ईरान के तकरीबन सभी शहरों में और खासकर बड़े शहरों में लाखों लाखों की तादाद में और बाज़ जगह में मिलियन की तादाद में लोग निकले। लेकिन बिल्कुल वो नॉर्मल सही तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट था। अलबत्ता उनके खिलाफ की जिन्होंने बाहर से पैसे लेकर और उनके मंसूबे को पूरा करने के लिए, खासकर अमेरिका और इसराइल के मंसूबे को पूरा करने के लिए कोशिश करे, तो उनके खिलाफ ये एहतजाज था। तो एहतजाज की 2 शक्लें बाकायदा अभी नजर आई। एक एहतजाज वो था जहां पे जलाया गया, प्रॉपर्टीज को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया। एक मुसलमान मुल्क में 25 से ज्यादा मस्जिदों को जलाया गया, इमामजादे के रोजों को जलाया गया, कुरान को जलाया गया, अवामी प्रॉपर्टीज को जलाया गया, कितने सारे बैंक्स को जलाया गया। तो जाहिर है कि ये एहतजाज नहीं था, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और अभी तो खुल के ये अमेरिका और इजराइल कह भी रहे हैं, बल्कि शुरू से भी उसके इशारे मौजूद थे। उन्होंने ईरान में एक बड़ा फितना फैलाने की कोशिश की थी ताकि अपने मकासद में वो कामयाब हो सके। एहसन, और ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से इसी ग्लोबल मीडिया ने, जिसने उन चंद भीड़ को पूरी तरह से दुनिया में दिखाया कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर वहीं जब करोड़ों लाखों की तादाद में, यानी 26 मिलियन का जो डेटा अभी आया है आज ईरानियन एक स्पोक्समैन की तरफ से, कि 26 मिलियन लोगों ने जिसमें शिरकत की है, उसको पूरी तरीके से गायब कर दिया और कोई जरा भी उसका जिक्र नहीं किया। तो इससे साफ इनके इरादों का पता चलता है कि इनको कोई डिक्टेट कर रहा है, इनको बता रहा है कि इनको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। बहुत शुक्रिया आगा, मैं जल्दी आपके पास दोबारा दूसरे सवाल के साथ लौटूंगा। अब मैं रुजू करना चाहता हूँ आगा फैयाज साहब आपकी तरफ। एक सवाल आपसे है आगा, ये सवाल था मेरा कि क्या ईरान के पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि जिन लोगों को राइटर्स या टेररिस्ट कहा जा रहा है उनके मोसाड या CIA से लिंक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, ये एक बहुत वाज़ेह चीज़ है कि जिसको एहतिजाज बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वहाँ की आवाम का एहतिजाज है। दरवाक़ई आवाम का एहतिजाज है भी नहीं। एक चीज़ जो हमें बाद में कहनी थी, लेकिन यहाँ पे हम कहते जाए कि सबको मालूम है कि कुछ लोग एहतिजाज कर रहे हैं, या एहतिजाज यूँ कहा जाए बल्कि आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन उसी के मुकाबले में उनसे कई गुना ज़्यादा एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो हुकूमत और रहबर मौज़म की हिमायत में निकल रही है। ऐसे हालात में जबकि आतंकवादी लोग आके किसी की जान लेते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, इन हालात में वो लोग हिमायत में निकल रहे हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर निकलने का जज्बा भी है, हिम्मत भी है, शुजाअत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हुकूमत के अगेंस्ट में नहीं निकल रहे हैं।
وہ حکومت کی حمایت میں نکل رہے ہیں، تو خود بخود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً عوام کس طرف ہے، اور یہ لوگ کی جن کو احتجاج کہا جا رہا ہے، بالکل جو صاحب، آتنکوادی ہیں، وہ یعنی یہاں کی عوام میں سے اور پبلک میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک باہر کے الگ سے لوگ ہیں۔ اس کے اگر ایویڈنس لسٹ کے حساب سے گنا، بہت سارے ایویڈنس اس کے، ظاہر سارے یہاں پہ ہم بتا بھی نہیں پائیں گے۔ ایک تو مائک پومپیو کا ایک اس کی پوسٹ ہے، آپ دیکھیں تو یہ CIA کا پہلے ڈائریکٹر تھا، بالکل اور اس نے بہت ہی واضح لکھا ہے اس میں کہ ایرانی حکومت مشکل میں ہے، اور کرائے کی فوجیوں کو وغیرہ وغیرہ لکھ کے لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ گلی کوچوں میں ہر ایرانی کو نیا سال مبارک ہو، ان کے ساتھ چلنے والے ہر موساد ایجنٹ کو بھی۔ بالکل یہ تو ایک واضح دلیل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے کہنا ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہے کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی اسی درمیان ایک عورت کا ویڈیو آیا، وہ بہت وائرل ہوا ہے، جو لوگوں کو طریقے بتا رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ اگر پکڑے گئے تو کیسے اپنے کو چھڑانا ہے، اور مثلاً اپنے موبائل کی اسکرین پہ کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خود اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ باہر سے ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، راستے بتائے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ پکڑے گئے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم کو مثلاً فلاں ملک سے پیسہ ملا، فلاں جگہ سے ہم کو یہ کہا گیا، ہم کو یہ کرنے کے لیے کہا گیا وغیرہ وغیرہ۔ 2 لڑکیوں کو پکڑا گیا ہے کہ جن کو انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے ہائر کیا گیا، اور ان کو جرمنی سے پیسہ ملا تھا۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ پولیس کے سامنے جا کے مثلاً سگریٹ پیو اور ان کی بے عزتی کرو، اور پھر جب وہ کچھ کہیں تو چیخنے چلانے لگو، اور مثلاً جو ہے وہ جھگڑا ٹائپ کرو۔ تو یہ خود ایک لنک ہے کہ جو جرمنی کا ہے۔ ان لڑکیوں نے 30 الگ سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا تھا، یعنی یہ سلسلہ ہے۔ تو خوب اگر ہیں بھی کچھ وہاں کے ایرانی لوکل، ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوکل ہیں، لیکن یہ بعنوان ایرانی نہیں ہے، یہ ان کے مزدور بن کے آ رہے ہیں، یہ ان کے نوکر، غلام بن کے آ رہے ہیں اس طرح سے۔ اور ایسی بہت سارے ایویڈنس ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ میڈیا سے کہیں نہ کہیں سے مل گئی ہیں، کیونکہ ابھی معلوم ہے وہاں کے نیٹ میں بھی جو ہے بند کیا گیا ہے، تو بہت ساری چیزیں آ بھی نہیں پا رہی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ لیک ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ، جو اس نے کہا تھا کہ مثلاً اگر ایران جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اب جس کو مظاہرہ کہیں، ہم لوگ تو اپنی زبان میں کہیں گے کہ آتنکواد جو پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ دنگئی جو ہے دنگا کر رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو ہم مثلاً بیچ میں آ کے دخل اندازی کریں گے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، کسی بھی ملک میں کچھ لوگ آ کے حکومت کے خلاف دنگا کر رہے ہیں، تو ایک دوسرا ملک کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم ان دنگا کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ بالکل، بہت بات ہے، بالکل۔ ابھی سیم ٹائم پہ جب ایران میں اتنے سارے مظاہرے ہو رہے ہیں، خود اسرائیل میں، خود امریکہ میں ہو رہے ہیں مظاہرے، اور بدترین مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور نہ یہ کہ مظاہرے ایران میں تو بہرحال پھر بھی ان کو انسان سمجھا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی رعایت کی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ میں تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بالکل ان کی جان کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے، عزت و آبرو تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اب ایسے حالات میں کوئی دوسرا ملک آئے آ کے کہے کہ جو US میں جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر مثلا US نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہم آ کے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے، تو خب یہ بات واضح ہو گئی نا کہ یہ ملک جو ہے یہ دنگا کروا رہا ہے۔ بالکل 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 تو یہی ملک ہوا نا، تو صاف صاف معلوم ہو گیا کہ دنگئی اصل تو ٹرمپ ہے جو دنگا کروا رہا ہے، یا مثلا نیتنیاہو ہے جو دنگا کرا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس سے باقاعدہ یعنی ثبوت ہے اور ساری چیزیں واضح ہیں۔ دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا انالائز کی نگاہ سے دیکھیں، تو وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں دنگائی یا آتنکوادی جو بھی کہہ لیجئے، ان کو حکومت سے پرابلم ہے۔ اگر حکومت سے پرابلم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رہبر کے خلاف ہوں گے، حکومت کے پریزیڈنٹ کے خلاف ہوں گے، جو بھی حکومت کے سسٹم اس کے خلاف ہوں گے۔ ابھی جو لسٹ آئی ہے سامنے، سب کے پاس ہے، سب کو معلوم ہے انہوں نے کتنے قرآنوں کو جلایا، کتنی مسجدوں کو آگ لگایا، کتنے امامزادوں کے حرم کو آگ لگایا۔ ایرانی کو جو کہ شو کیا جا رہا ہے، اگر ایرانیوں کو حکومت سے پرابلم ہوتی تو مثلا رہبر کی مخالفت سمجھ میں آتی،
प्रेसिडेंट की मुखालफत, हुकूमत की मुखालफत समझ में आती, लेकिन वो कुरान क्यों जलाएंगे? कुरान का जलाना, मस्जिद का जलाना, ये तो बहुत वाज़ेह है कि मसलन कुरान जलाना किसका दर्द है, किसकी तहरीक है? हर कुछ दिनों के बाद कुरान के जलने की जो न्यूज़ आती है वो कहाँ से आती है? अमेरिका, वेस्ट से, बिल्कुल। हाँ, हरकतें बता रही हैं कि ये कहाँ से इसका लिंक है। बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये बहुत बहुत वाज़ेह है। लोगों की हाँ एक्टिविटीज बता रही हैं कि कहाँ से इनका लिंक है, ये किसके गुलाम है, किसके नौकर है, किसका काम कर रहे हैं। और इन चीजों ने बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी, हत्ता कि कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान आके प्रोटेस्ट करे, कुरान जला दे? बिल्कुल सही बात है। लरस जाएगा मुसलमान। हमें तो लगता है कि प्रोटेस्ट के बीच में कुरान कहीं जमीन में पड़ा हुआ दिखेगा तो उसको उठा के पहले रखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये बता रही हैं, एकदम वाज़ेह है ये किसके नौकर है, किसका काम करे। जो भी हरकतें हो रही हैं काफी हद तक वो मुशाबे हैं ISIS से, दाइश से, उन लोगों से। शायद सबको मालूम है कि ISIS और दाइश वगैरह जो है ये अमेरिका और इसराइल की नाजायज फोर्स है जी। और ये सारे काम उसी तरीके से हो रहे हैं। इन लोगों को बाकायदा आवाम को इतनी कहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आके सब पे असलहा चलाएं? वहां पे तो असलहा रखना मना है, वो आके असलहा भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई है और प्लानिंग के साथ, जो वाज़ेह है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है। हमें नहीं लगता कि इससे अलावा कोई चीज़ जो है इसमें पेश करने की ज़रूरत है। बात बहुत बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, बहुत ज़्यादा वज़ाहत अच्छी रही है इसकी, मगर इसमें 2-4 पॉइंट और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे खुद फॉरेन मिनिस्टर जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, अब्बास अराग़ची साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम एम्बेसडर्स को दावत दी और उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जिसके अंदर जितने भी जिनायत किए गए इन आतंकवादियों के ज़रिए, इन दंगाइयों के ज़रिए, उन सारे जिनायत को एविडेंस के साथ उसको दिखाया। उन्होंने दिखाया और ये एक बहुत बिल्कुल। अच्छा काम था ईरान के जो पूरी दुनिया जी, तक पहुंचा। जी। और भी इसके वाक़ई अलावा में कुछ सियासत। पॉइंट्स, कुछ पोस्ट हैं कि जो हमारे पास हैं, जी। तो बहरहाल लेकिन हमें लगता है कि इतना काफी, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। जी, जी, वरना मैं समझ बहुत सकता सारे हूँ। ऐसे सबूत हैं कि जो जी, यानी चीज अभी किसी से पोशीदा नहीं है। जी, दुनिया के जितने लोग भी दुनिया के हालात पे नजर रखते हैं और हक बयानी से काम लेते हैं, जी, वो इस बात को बहुत खुल के और वजाहत से कह रहे हैं कि ये किसका काम है। ये बिल्कुल। सबके लिए वाज़ेह क्लियर है कि किसका काम है, यानी किसी से छिपा हुआ पोशीदा नहीं जी, है। इस एतबार से आप देखें जो एक बैकग्राउंड है जी, कि मिसाल के तौर पे अभी 12 दिन की जंग में जो इसराइल के हालात हुए और जिस अमेरिका इसराइल मिल के लड़ रहे थे, दूसरे ममालिक साथ में थे, और जो एक इनका हुआ था कि हम मसलन जो है वो सुपर पावर हैं, फुला हैं, और हकीकत हाल तो ये है कि मैदान से भागे हैं वो अपने को किसी तरह से बचा के। बिल्कुल। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, जो खिसियाहट है, उसको वो इस शक्ल में निकाल रहे हैं। वहां से उनको बिल्कुल। यकीन है कि हम जंग तो नहीं लड़ सकते। तो ये जो हालात, ये हालात खुद इस बात के गवाह हैं कि ये कहाँ से और ये किसका काम हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं कि जो घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पे हैं मौजूद। मैं जल्दी आपके पास अगले सवाल के साथ लौटूंगा, उससे पहले मैं अब वापस आगा जॉन साहब आपके पास मैं लौटता हूँ। इसी सवाल का एक हिस्सा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो दंगाइयों ने मसलन तकरीबन 8 दिन से जो उत्पात मचाया हुआ था ईरान के अंदर, पर खास उस रात में यानी जुमे की रात में जो वहां पर किया गया, एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमले हुए मज़ारों पर, कुरान मजीद के साथ सैकड़ों, पहले तो 30 या 25 मस्जिदों के नाम आए थे, बाद में ये तादाद सैकड़ों के ऊपर चली गई मस्जिदों के, जो अभी फाइनल डेटा है, यानी सैकड़ों मस्जिदों को जो है वो आग के हवाले किया गया है, उसमें तोड़ फोड़ की गई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं मसलन, या यानी यहाँ पर मुझे ये याद आ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो आवाम थी उसके अंदर एक गुस्सा और गम पैदा हुआ और उसके बाद वो सड़कों पर आ गए और हमने वो एहतजाज, यानी जो रहबर के हक में 12 तारीख को जो लोग निकले वो तो बहुत ही शानदार था। वो कोऑर्डिनेटेड वे में निकले, एक ऐलान हुआ, सब निकलेंगे और निकले, पर उससे पहले लोग निकलने लगे थे जब ये मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कुरान को जलाते हुए इस तरह से। तो क्या ये कोई साजिश थी, यानी इस तरह से करके ईरान को बदनाम करने की साजिश थी, या एक दिमाग इस तरफ भी जाता है कि इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे दुश्मन को अहमक बनाया है। तो ये उनका अहमकाना ये इक़दाम था जिसकी वजह से ये पूरी बाजी पलट गई, यानी जो वो करना चाह रहे थे वो अब अवाम ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। देखें, ये तो
سب کو معلوم ہے کہ یہ کھل گیا ہے پورے واضح طور پہ ہے کہ اس کے پہلے شاید اتنا واضح نہیں ہوتا تھا اس کے پہلے والے احتجاجات میں، لیکن ابھی اس ہنگامے میں پوری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور واقعاً جو ہے سازشیں تو اور بھی بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایران کے مسئلے میں ساری باطل اور ظالم طاقتیں مل کر جو ہے بڑی پلاننگ کرتی ہیں، بہت زیادہ سازش کرتی ہیں. لیکن مسئلہ وہی جو آپ نے بھی کہا کہ اپنی سازش کے درمیان میں اتنا سوچنا، اتنا پلاننگ کرنا، سب کچھ جو ہے ایسی ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جو ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ امام عبد السلام کا اصل جملہ ہے جو آپ نے ابھی کہا، الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، کہ اللہ کی حمد ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا ہوا ہے. تو یہ حماقت جو ہے باقاعدہ ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی حماقت جو ہے، جو مطلب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحیح پوچھیں تو اتنا سب کچھ پڑھ لکھ کے، سب کچھ کر کے، اتنی سازش کر کے، اتنا جو ہے وہ جاسوسی کر کے، سب کچھ کر کے وہ چند ظاہری حالات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتا. یعنی ایرانی قوم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، رہبر کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی یہ دنیا کے تمام جو علوم ہیں یا جتنے جاسوسی کی سوچیں ہیں، ان سب میں وہ آتے ہی نہیں ہے، وہ فٹ ہی نہیں ہوتا کہ ایک الہی رہبر کیسا ہوتا ہے، ایک الہی گروہ کیسا ہوتا ہے. اور پھر بیچ میں ایسی حماقت کر جاتے ہیں کہ اپنے ہی کیا ہوا سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. جیسے ایران جیسی قوم میں، ایران جیسے ملک میں مسجدوں کو جلانا، قرآن کو جلانا، جیسا بھی فیاض صاحب نے کہا کہ بھی مسلمان تو کیسا بھی ہو، وہ قرآن تو نہیں کر سکتا، قرآن اور مسجد کی تو بے احترامی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی معمولی درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو. مگر یہ کہ ہاں، اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی مسلمان بنایا گیا ہو، جیسے آئی ایس والے بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پہلے مسجدیں اڑاتے رہے ہیں اور مسجدوں میں بم رکھتے رہے ہیں، لیکن مسلمان کسی درجے کے. لہٰذا یہ جو ان کی بڑی حماقتیں ہیں، اور یہ ان حماقتوں سے ان کی ساری کوششیں خود بخود ناکام ہو جاتی ہیں. اور ایک دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ اہم ہے، بتانا چاہتا ہوں جلدی سے آپ لوگوں کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کچھ لوگوں کے روڈ پر باتیں کرنا، یا دکانوں پر یا گاڑیوں پہ جو سفر کرتے ہیں، عمد و زیارت کرنے والے جاتے ہیں، ڈرائیوروں کی باتیں سن سن کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پورا ایران ہی ایسا ہے. یا بازار میں گلیوں میں چلتی ہوئی کچھ خواتین کو، بے حجاب خواتین کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں نارتھ تہران میں یا تہران کے کچھ پوش ایریوں میں کہ ایسا ایران ہے. دیکھیں، جو مومنہ خواتین ہیں، جو اسلامی خواتین ہیں، وہ یوں بازاروں میں تو نہیں ٹہل رہی ہوتی ہیں. اب ان کو اگر دیکھنا ہو تو یہ 22-25 ملین کی جو احتجاج تھا اس میں دکھائی پڑی، اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا نماز جمعہ میں دیکھ سکتے ہیں، یا اسلامی پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں، روزہ قدس کی ریلی میں دیکھ سکتے ہیں، یا ایران کی جو انقلاب کی جو ریلی ہوتی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ وہ دیکھنے کے بعد بھی وہ یہی اپنے کچھ جو ان کی رپورٹ دی جاتی ہے اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا دھوکہ مسلسل کھا رہے ہیں، اور وہ اسی حماقت کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ رکھے گئے ہیں وہ تنخواہوں کی بنیاد پہ جاسوسی کرنے والے، وہ حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، یہ ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے. اور یہ کبھی کبھی ہم اپنے جوانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایران جو 93 ملین کی آبادی ہے، 92-93 ملین کی، یعنی 9 کروڑ، تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی میں یہ بالکل آفیشیل جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ وہاں پر بسیجی موجود ہیں. اور 2 کروڑ 30 لاکھ یعنی 23 ملین، اور بعض لوگوں نے 25 ملین تک بھی کہا ہے، یعنی 2 کروڑ 50 تک. اور ایران کا ٹارگیٹ یہ کہ ہمارے پاس 30 ملین جو ہے، یعنی 3 کروڑ بسیجی ہونا چاہیے. تقریباً ایک جس چوتھائی ملک میں بسیج یعنی والنٹیئرز، جی ہاں، یہ والنٹیئرز فوج سے ہٹ کے ہیں، 10 لاکھ کی جو فوج ہے اس سے ہٹ کے ہیں، IRGC سے ہٹ کے ہیں. یہ لوگ وہ ان کو ایک دن کا موقع ملے سارا احتجاج ختم کر دیں گے، پہلے ہی دن روک دیں گے. لیکن وہ اصل میں ایک ڈیموکریٹک حکومت میں ایران چاہتا نہیں کسی کی آواز نہ اٹھے. آواز اٹھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک تو لوگوں کی آواز واقعی لوگوں تک پہنچے، حکومت والوں تک پہنچے، تاکہ وہ زیادہ محنت کریں، زیادہ کوشش کریں. جس ملک میں 47 سالوں سے مسلسل سینکشن لگی ہے تو مشکلات تو ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 20 سال تک ہم بھی ایران میں رہ چکے ہیں اور دیکھیں جو ریٹ بڑھتا ہے، جس طرح سے جو ہے قیمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ مسائل بنتے ہیں، عام لوگوں کے درمیان مسائل بنتے ہیں. لیکن وہی لوگ جو قیمتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
جب ذرا سے کوئی ملک میں مسئلہ آتا ہے تو سب کے سب اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ ایران کے لوگوں کی خاصیت ہے اور یہ ان کے شعور کی بلندی ہے کہ جب وہ اسلام کا مسئلہ آتا ہے، جب ملک کا مسئلہ آتا ہے، جب سازشوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ وہ رہبر کو نہیں پہچانتے ہیں اور وہاں کے دیگر بسیج سے ہٹ کے لوگوں کو نہیں پہچانتے ہیں جی اور بنیادوں کو نہیں، اسلام کی بنیادوں کو نہیں پہچانتے ہیں. ورنہ اس طرح کی سازشوں کے ذریعے سے اتنی جلدی امیدوار ہو جانا، اور بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہمارے بعض جوانان بھی. اور اپنے چینل کو تو ہم نے دیکھا ہی تھا، یہاں پہ اپنے ملک کے چینلوں کو دیکھا تھا، کتنی جلدی کی حکومت جانے والی ہے، تختہ پلٹنے والا ہے، رجیم جی، چینج ہونے والی ہے اور بڑی خوشیاں شہر بھی منائی جا قبضہ رہی ہو تھی. گئے. لیکن جو لوگ ذرا بھی ایران کو جانتے ہیں، 100% نہ بھی جانتے ہو، اگر جو لوگ 10-15% بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کوششوں سے اور اس طرح کی حماقتوں سے اور اس طرح کی سازشوں سے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسا شجر ہے جس کو قرآن جیسے کہتا ہے کہ ایک ایسا شجر کی جڑیں جس کی گہرائی میں ہے، جس کی جڑیں مضبوطی میں ہے، جس کی شاخیں جو ہے آسمانوں میں ہیں. تو یہ کم سے کم سمجھدار جوانوں کی بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا انقلاب نہیں تھا کہ جو ایک حکومت کو تبدیل کر کے فقط دوسری حکومت لانا تھا. اس کی بنیادیں ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین تک جاتی ہیں، بعثت تک جاتی ہیں. بعثت کا دن بھی آنے والا ہے. اس کی جڑیں بعثت میں ہیں، اس کی جڑیں کربلا میں ہیں، اس کی جڑیں ایک عظیم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہیں. لہٰذا یہ چھوٹی موٹی کوششیں یا بڑی بھی کوششیں ہوں، کوششیں البتہ اپنی حد تک انہوں نے بہت بڑی کوشش کی تھی. شاید کسی بھی ملک کے خلاف اتنی بڑی کوشش نہیں کی جاتی ہے جتنا ایران کے خلاف مسلسل کی گئی ہے، بار بار کی گئی ہے. اسی 20 سالوں میں 25 سالوں میں کتنی بار کوشش کی گئی ہے. لیکن بالکل وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بہرحال یہ ان کی حماقتیں آتی رہیں گی. اور ایک نقطہ میں وقت بھی آپ کا کم ہے، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی مشکلات آتی ہیں اس سے ایران کئی درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی ہر بڑی سازش کے بعد، ہر تظاہرات، اس طرح کے تظاہرات جو ظالمانہ تظاہرات ہیں، اس کے بعد ایران کئی درجہ اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. اور اس مظاہرے کے بعد اور اس سارے ہنگامے کے بعد جو کہ پوری دنیا کی طرف سے کیا گیا، خاص کر امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد ایران کی طاقت کہیں زیادہ اور بڑھ کر سامنے آنے والی ہے اور آ چکی ہے، پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. ابھی دیکھیں سب کی آوازیں چینج ہو گئی ہیں، لہجے بدل گئے ہیں. جو یہاں پر ہمارے چینلز ہیں ان کے بھی انداز بدل چکے ہیں. آپ کی بات کافی اچھی تھی کہ یعنی جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایران کو سمجھ ہی نہیں پائے آج بھی. بالکل اور رہبر انقلاب کا ایک بیان بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن جب پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کمزور ریسرچ کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں جو ایران کو آج تک نہیں سمجھ پائے ہیں، اور اسی لیے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوتے رہیں. بہت شکریہ آغا. آپ ہی سے ایک سوال ہے اور میں آپ سب دونوں پینلسٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، سوال زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ کی ایک مناسب انداز میں مناسب وقت میں ہم آگے کے جوابات لیں گے آپ سے انشاءاللہ، تاکہ اور دیگر سوال بھی آپ کے ساتھ کیے جا سکیں. ایک سوال آغا یہ تھا جون صاحب آپ سے، جس طرح وینیزویلا میں پریسیڈنٹ کو ایبڈکٹ کر لیا، آئے گنڈا گردی ہوئی، ہیلی کاپٹر سے آ کر ایک الیکٹڈ پریسیڈنٹ کو آپ جو ہے ایبڈکٹ، کڈنیپ صحیح لفظ ہوگا، ایبڈکٹ صحیح لفظ ہوگا، اس کو کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے. اس کے بعد بعض کچھ جو یعنی شیاطین ہیں وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ ایسا کوئی آپریشن ایران میں بھی ہو جائے گا جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے، یا مظاہرے نہیں، یہ دنگے جب ہو رہے تھے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایران کے اندر جا کے بھی اس طرح کا کیا جا سکتا ہے جیسے وینیزویلا میں کیا ہے؟ یہ تو امریکہ بھی نہیں سوچ سکتا ہے. ابھی ایران کے بارے میں یہ سب چیزیں اس کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے. جو ایران کی طاقت ہے، جو ایران میں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب کوشش تو بہت پہلے امریکہ 46 سال پہلے یہ کوشش کر چکا ہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے اچھی طریقے سے. جب ایران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت بھی نہیں تھی، کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، یہ بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے اس زمانے میں کتنے 8-9 ہیلی کاپٹرز، بڑے ہیلی کاپٹرز، اور اس کے بیک اپ میں سب کچھ لے کے آیا ہوا تھا. یہ ساری کوشش جو صحرائے طبس میں جو جس طرح سے ان کے ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، وہ تو تہران کے قریب تک بھی نہیں پہنچ پائے. جب ان کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا، پوری ایمبیسی کو پکڑ لیا گیا تھا، اور کتنے تقریباً
400 سے زیادہ 400 کچھ دن تک جو ہے ان کو زندانی رکھا. اور یہ سب سے بڑی ذلت تھی امریکہ کی جو پوری دنیا میں ہوئی. اس کے بعد امریکہ بہت زیادہ پاورفل تھا. یعنی ابھی تو امریکہ کی وہ پوزیشن بھی نہیں رہ گئی. امریکہ کافی کمزور ہو چکا ہے. ابھی چین آ گیا ہے مضبوط, روس آ گیا ہے, اور بھی دوسری طاقتیں ابھر رہی ہیں. ایران کے ساتھ جو ہوا ہے, برکس ہے, یہ ساری چیزیں. اس میں تو فقط امریکہ تھا اور روس بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا. تو یہ سب کوشش بہت پہلے کر کے ابھی تو امریکہ اس طرح کی باتیں سوچ بھی نہیں پا رہا ہے. ہاں بس وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی سازشیں کرے, عوامی مشکلات پیدا کرے, اور اس درمیان میں آ کر بڑے حملے کرے. تو بڑے حملے کے امکانات تو ہو سکتے ہیں, ابھی بھی پورے امکانات بن رہے ہیں. اگر حملہ نہیں کرتے ہیں, میں وقت رہا تو آپ کو عرض کروں گا کہ اگر حملہ نہیں کرتے ہیں تو صرف خوف کی وجہ سے نہیں کریں گے. یعنی پورا امریکہ اور یورپ کے اکثر ممالک اور اسرائیل, ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران پہ حملہ کر کے, بلکہ نیتنیاہو بار بار امریکہ جا رہا ہے, ہر 2 مہینے میں پہنچ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جا کر ٹیلی فون پہ باتیں یہ نہیں ہو رہی ہے, جا کے ٹرمپ کو ان کی فائلیں دکھاتا ہے, ان کی جو دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ سب جاسوسی کرتے ہیں دنیا کے سارے لیڈروں کے بارے میں, وہ سب کر کے اکساتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کی جرأت نہیں ہو رہی ہے. اور اگر جرأت کر لی اس بار, جیسے حالات پوری کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طرف سے اکسایا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے نتیجے آنے والے ہیں. انشاءاللہ. جیسے پچھلے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, اگر جنگ نہیں ہوتی ہے تو بھی ایران ایک بہت بڑی طاقت بن کے اس سارے فتنے سے ابھر کے جو سامنے آ رہا ہے, تو ایک بہت بڑی طاقت بن کے اور ابھر کر سامنے آئے گا اگر جنگ نہیں ہوتی ہے. اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کی تو تقریباً نابودی کا ایک بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا. بڑا مرحلہ, خدا کرے کہ پورا طے ہو جائے, لیکن ایک بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا. اور امریکہ کو بھی مڈل ایسٹ میں پھر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. یعنی مڈل ایسٹ سے امریکہ کے اختیارات بہت ہی مشکل ہو جائیں گے. بلکہ ان کی شپنگ, چونکہ مڈل ایسٹ ایک ایسا مرکز ہے, جیسے کہا کہ چوراہا ہے جہاں سے پوری دنیا کے تمام تجارت کے مراکز جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. ریڈ سی اور جو ہے پرشین گلف, یہ دونوں تو ایران کے اختیار میں ہے ہی ہے. ادھر جو ہے ریڈ سی یمن کے اختیار میں ہے اور پرشین گلف ایران کے اختیار میں ہے. تو یہ ساری چیزیں امریکہ صرف ابھی کے لیے نہیں, بلکہ اس کی ٹریڈنگ اور اس کی ساری چیزیں, جو امریکہ کی ساری چیزیں ٹریڈنگ پہ ٹکی ہوئی ہیں, تو یہ سب کچھ بہت خطرے میں پڑنے والی ہے. اور یہی امریکہ میں بہرحال کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں کرنے دے رہے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ ٹرمپ اور اس طرح کے احمق لوگ جو ہے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں اور حملہ کر لیں. اور اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نقصان تو ہوگا, جانے جائیں گی, شہادتیں ہوں گی, لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کو جتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا وہ اس کا شاید تصور بھی نہیں کر پا رہا ہوں. بالکل, بہت اچھا آپ نے کہا, کیونکہ وہی رہبر نے جو ذکر کیا کہ اسی طریقے کا احمقانہ جو رویہ اختیار کیا فرعون اور نمرود نے اور رضا شاہ نے, اور اپنے حکومت کے عروج پر ہوتے ہوئے, اس اہنکار کے عروج پر ہوتے ہوئے وہاں سے سیدھے نیچے گرائے گئے تھے. تو انشاءاللہ یہ ٹرمپ بھی گرایا جائے گا, یہ رہبر نے ابھی اپنی حالیہ اسپیچ میں بالکل کہا. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آپ نے جس تبس کے واقعے کا ذکر کیا وہ آپریشن ایگل کلو تھا, جو 1979 میں کیا گیا ریولوشن کے بعد میں, امریکہ کے تھرو جو ہوسٹیجز امریکن چھڑانے تھے, اور اس کے علاوہ امام خمینی کو ابڈکٹ کرنا تھا. یعنی امام خمینی کو کڈنیپ کر کے لے جانا چاہ رہے تھے, مگر وہ ایک تبس کی جگہ پر جب وہ پہنچے بارڈر سے انٹر کرتے ہوئے عراقی سائڈ سے, تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک آندھی آئی, اور کس طرح اللہ نے حفاظت کی اس وقت. اور چونکہ اس وقت نظام نیا تھا, عراق سے جنگ چل رہی تھی اور تمام مسائل تھے. بہرحال بہت بہت اچھا آگا, بہت شکریہ. میں جلدی واپس آؤں گا آپ کے پاس اگلے سوال کے ساتھ. آغا فیاض صاحب, میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں. آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اس پورے حالات میں رجیم چینج کا کیا تصور کیا تھا, رجیم چینج سے کیا مراد تھی ان کی. اور رضا شاہ پہلوی کو اگر واپس لانے کی بات تھی تو اس کو تو 1979 میں خود ایرانی عوام نے ریجیکٹ کیا, اس کو تختہ پلٹ کیا, اس کو اس کے پاور سے اس کو گرایا. تو آخر یہ رجیم چینج کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, جہاں تک عوام کی بات ہے کہ رضا شاہ کو عوام نے گرایا, ان کی نگاہ میں عوام کی نظر, عوام کی رائے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ہے. مثلا ابھی جو حالات ہو رہے ہیں, جو اتنے دنگے وہ لوگ کر رہے ہیں, وہاں پہ آتنکواد پھیلا رہے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ
تقریباً اچھا خاصا ایران کا مجمع اور اچھی خاصی پبلک روڈ پہ آئی ہے رہبر کی حمایت کے لیے. جی تو اگر مسئلہ سارا یہ ہو کہ عوام کیا چاہتی تھی تو ثابت ہو گیا عوام کیا چاہتی ہے. ساری چیزوں کو رک جانا چاہیے لیکن نہیں رکی، اور پھر بھی وہ کوشش تو وہی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کوشش تو ہے حکومت گرانے کی. اور جیسا کہ ابھی جان بھائی نے بھی اشارہ کیا سارا تبس کے واقعے کی طرف، اور ایسے کئی واقعے اب تک امریکہ وغیرہ کی طرف سے ہو چکے ہیں کہ جس میں حکومت کو بدلنے کی ان کی پوری سازش تھی اور پوری کوشش تھی. ابھی بھی جو ہوا ہے اس میں بھی ظاہراً ایسے ہی لگ رہا ہے. اس کے پیچھے جو مقصد ہے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون حکومت پہ بیٹھے، عوام اس کو چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے، اس سے ان ساری چیزوں سے کوئی بحث نہیں ہے. جو وہ چاہتے ہیں ان کے اہداف اگر پورے ہونے لگے تو موجودہ حکومت سے بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جو ان کے اہداف کو پورا کر دے. تو اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو جو امریکہ کے مفاد ہیں، جو ان کے اہداف ہیں، مثلا بنیادی اعتبار سے آپ سمجھیے کہ ان کو حاکم کی شکل میں اپنا غلام چاہیے. جن ممالک میں جس طرح وہاں ہم کے دیکھ رہے ہیں. حکمران جی امریکہ کے غلام ہیں، وہاں پہ کتنے بھی حالات خراب ہوں، کچھ بھی غلط سلط ہو، الٹا سیدھا ہو، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے بچانے. اور جہاں ان کی مرضی کے خلاف گئے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جیسے مثلا صدام ہے اور بھی بہت سارے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو چھوڑا بھی نہیں، بخشا بھی نہیں، چینج بھی کر دیا. ایک طرف سے حمایت بھی کی تھی، ایک زمانے میں دودھ بھی پلایا تھا، پھر اس کے بعد میں آ کے انہیں کو انہوں نے مخالفت بھی کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی غلامی میں چاہیے. اگر غلامی جب تک ہے تب تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، غلامی اگر نہیں ہے تو پھر اب یہ غلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا اپنا خواب ہے ون ورلڈ آرڈر، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو ایلومیناٹی کا تصور ہے یا اس کو فری میسن کا تصور سمجھ لیجیے، جی اچھا، اس سے الگ نہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اس سے الگ نہیں جائے. تو اکثریت نے تو گھٹنے ٹیک دیے، بالکل اکثریت سب تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثریت تو ان کی غلامی میں ہے. ظاہر جو ان کا غلام ہوگا وہ ون ورلڈ آرڈر کا حصہ ہوگا اور کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. لیکن جو ان کے سامنے نہیں جھکے گا تو پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا. تو وہ جو ایک سینٹرلائز حکومت دنیا کی اور پوری دنیا پہ ان کا تسلط، وہ ساری چیزیں ناقص رہ جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی حکومت، نظام ولایت فقیہ، رہبر معظم، وہ تو ان چیزوں کے مقابلے میں نہ کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ اس کا نہیں ہے ایکسیپٹ نہ کرنے کا. ایلومیناٹی کے جو اہداف ہیں، جو اس کے پیچھے کا پس منظر ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ فرعون کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، دجال، شیطان کی پرستش. تو نظام ولایت فقیہ تو اس کے مقابلے میں ہے. مسئلہ اس کا نہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے لیکن ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں ہیں. تو اس لیے ایران کا جو سسٹم ہے ان کو بہت زیادہ کھلتا ہے. اس کے علاوہ ان کو اسلامی ممالک کا استقلال بھی نہیں پسند ہے. اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں، اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، کتنوں میں استقلال پایا جاتا ہے، بالکل کتنے مضبوط ہے. ایجوکیشن کے حساب سے ان کا کیا حال ہے، ملٹری کے حساب سے کیا حال ہے، پالیٹکس کے حساب سے کتنے مضبوط ہے. ابھی کتنے تو ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ کھل کے بول بھی نہیں پا رہے، ایک لمٹ سے زیادہ وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں. کیا حالات ہیں. امریکہ کے اشارے پہ ان کے یہاں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ ایسے ہی سب کو چاہتے ہیں. وہ پہلے کا ایران جو تھا وہ ایسے ہی تھا. ابھی کے ایران میں اتنی ساری تبدیلی ہو گئی، بہت تیزی سے ہو رہی ہے. لوگ ایران کے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ایران نے اس کم وقت میں 47 سال میں کتنی ترقی کی اور کن چیزوں میں ٹاپ پہ پہنچ گیا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے مثلا 3 ممالک، 9 ممالک، 10 ممالک، 12 ممالک میں ایک ایران ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان کو پسند نہیں ہے کہ اسلام استقلال، اور نہیں کہ استقلال، اصلا ان کو وجود اسلام سے پرابلم ہے. جو امام خمینی کا نعرہ تھا، اسلام ناب محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام. امریکہ نے اس کے مقابلے میں ایک اسلام بنایا تھا کہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ امریکائی اسلام. وہ اسلام اورینٹلزم کے ذریعے سے بنایا گیا تھا. اورینٹلزم کے ذریعے سے اچھا خاصا پیسہ بجٹ اس پہ خرچ کیا گیا تھا. پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا ایک ڈپلیکیٹ اسلام، جس اسلام میں مثلا دفاع نہیں تھا، جنگ نہیں تھی، پولیٹکس نہیں تھی. بہت ساری چیزوں کو اس میں سے ہٹا دیا گیا، سینسر کر دیا گیا. اور ایک ایسا اسلام کی جو مثلا خانقاہی ٹائپ کا ہو، جو محدود ہو، جس میں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی تھا، اس طرح کا اسلام پیش کیا گیا تھا. تو
ابھی بھی وہی چاہتے ہیں تمام. ایران کا جو مزاج ہے وہاں پہ اسلام ناب محمدی، امام خمینی نے آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کے نعرے کو بلند کیا. یہ اسلام کو پسند نہیں، نئے کی پسند نہیں. اورینٹلزم کے اتنے سال کی محنت، اورینٹلزم ایک بہت بڑا ان کا یعنی مرحلہ ہے نا، اس پہ اچھا خاصا بجٹ خرچ ہوا، محنت، مین پاور، ساری چیزیں، پوری تاریخ ہے صدیوں کی اورینٹلزم کی. جی. اور ایران کے ایک انقلاب نے اس کو اٹھا کے چکنا چور کر دیا. سارے خواب اس کے ٹوٹ گئے. آپ دیکھیں مسئلہ صرف آج کا تھوڑی ہے کہ آج یہ، جس وقت ایران کا انقلاب کامیاب ہونے والا تھا، اس وقت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. بالکل. یہ آج کی بات نہیں ہے. تو اپنے ان ساری محنتوں، یہ سارے اہداف، مقاصد، ان ساری چیزوں کو بچانے کے لیے، یا مثلاً خود ایشیا سے بہت زیادہ مفاد اس کو حاصل کرنا ہے، جی. اور ان سارے مفاد کے لیے بہت سی پولیٹکس ہے جو اپناتے ہیں، بہت سی جی. چیزیں ہیں. مسئلہ صرف ایران نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے ان کے نفوذ ہیں، بہت ساری پولیٹیکل اعتبار سے دیکھیں تو چینجز ہیں. لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، لوگوں کو ملنے نہیں دیتے ہیں، ملکوں کو متحد نہیں ہونے دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ ان کے اپنے اہداف پورے ہوتے رہیں، ان کے اپنے مفاد پورے ہوتے رہیں. ایران کے وجود سے ان کے بہت سارے مفاد خطرے میں، جی. اور دن بہ دن یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. جب انقلاب آیا تھا اس وقت بہت سارے ایشیا کہہ لیجیے یا مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک، حتیٰ اسلامی ممالک، امریکہ کی طرف تھے، امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. جی. آج ان میں کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جو اپنے ملک میں امریکہ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے. صحیح. تو اگر یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں، سامنے آتی رہیں، تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ، جیسے کہ ابھی بتایا جان بھائی نے کہ امریکہ اب اتنا مضبوط بھی نہیں رہ گیا، تو کمزور ہو گیا ہے. اور اب تو دنیا کو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ایران سپر پاور ہے. بالکل صحیح بات ہے. سارے سپر پاور امریکہ اور اسرائیل ایک جگہ جمع ہو کے ایران سے لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پائے، تبھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے ماننے میں کہ ایران سپر پاور ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ اہداف ہیں، وہ سارے جسے ان کی نگاہ سے وہ ویلڈ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس اسلامی حکومت، نظام ولایت فقیہ کی حکومت کو ذرا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہ جو کہ ایک حقیقی اور واقعی اسلام ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا بھی وعدہ ہے، اور قرآن نے کہا یہ نظام، یہ سسٹم دوسرے سارے نظام پہ غالب آنے والا ہے، ولو یہ کہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو ان کو برا تو لگ رہا ہے، لیکن غالب یہی آئے گا، یہ مغلوب رہیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جتنا یہ حملہ کرتے جائیں گے اتنا حکومت مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی انشاءاللہ. شکریہ کا بہت بہت اچھی وضاحت کی آپ نے اس سوال کی، اور ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے انشاءاللہ. آغا جان صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اگلے سوال کے ساتھ. یہ سوال ذرا ایسا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل، ہم نے دیکھا کہ 43 سال سے ان کی راہ میں جو کانٹا بنا ہے وہ انقلاب اسلامی یعنی ایران بنا ہے. پر 43 سال ہو گئے ان کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ہمیں ایران پہ اٹیک کرنا ہے یا نہیں، جو ابھی 12 روزہ جنگ میں ہم نے دیکھا. اب چونکہ جب وہ فیصلہ کر لیا جو 43 سال سے، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ وہ ڈرتے تھے، پر وہ جو 43 سال کے بعد میں وہ جو فیصلہ لیا ہے مکانہ، وہ 5ویں دن سے نتنیاہو پلیڈ کر رہا تھا سیز فائر کے لیے امریکہ سے کہ کسی طرح جنگ رکوا دو، جس طرح ایران حملے کر رہا تھا. تو یہ جو ایران کی مضبوطی کا راز ہے، جو یہ ڈر تھا ان کے دل میں، اور آج بھی جو ڈر ہے ان کے دل میں، ورنہ ان کے لیے تو کیا مسئلہ ہے، کسی کو بھی اٹیک کرنا ہے. محاصرہ کر دیا وینزویلا کا، کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، اور جتنے بھی دیگر جو ہے مڈل ایسٹ کے ہمارے جو ممالک ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں. تو یہ جو اصل ایران کی مضبوطی اور جو اس کے سپورٹ کا راز ہے وہ بیسکلی کیا ہے؟ یعنی کیا میزائل پروگرام ہے، یا نیوکلیئر ہے، یا جو یہ ولایت فقیہ کا سسٹم ہے، جو ولایت کا سسٹم ہے، یہ کیا اصل اس کی پاور کیا ہے ایران کی، جس کی وجہ سے یہ چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میزائل وغیرہ تو خیر ابھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن کا حکم بھی ہے سورہ انفال میں کہ انسان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ممکن ہو سکے طاقت حاصل کریں. وہ ابھی الحمدللہ ایران کے پاس یہ طاقت موجود ہے. لیکن اگر اس کو صرف میزائل کی طاقت سمجھتے ہیں تو یہ تو آج سے 46 سال پہلے نہیں تھی.
45 साल पहले ये ताकत नहीं थी। 8 साल जब ईरान के मुकाबिल में पूरा अरब, पूरा यूरोप और अमेरिका जंग कर रहे थे, कोई टेक्नोलॉजी के जरिए से, कोई पैसे के जरिए से, कोई अफराद के जरिए से, कोई असलहे के जरिए से, बिल्कुल 8 साल तक जंग करते रहे। उस वक्त ईरान के पास मिसाइलें बिल्कुल थी नहीं और असलहे भी कुछ खास नहीं थे। तो वो उस जंग में कैसे हराया? वो उस 8 साला जंग में, जिसमें ठीक है 4 लाख से लोग, 4 लाख के आसपास लोग शहीद हुए, उनकी जानें गई और बहुत सारे जख्मी रहे, कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, उस वक्त आइडियोलॉजी मौजूद थी, निज़ाम मौजूद था, रहबर मौजूद था, एक अजीम इलाही लीडर मौजूद था। और असली चीज वही है। हाँ, अब एक अच्छा लीडर, अहम अजीम लीडर होगा तो उसकी जिम्मेदारियां होंगी कि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाए, कौम को इल्म में आगे बढ़ाए, ताकत पैदा करे। वो सब कुरानी जिम्मेदारियां हैं और इल्मी जिम्मेदारियां इस्लाम ने दी हुई हैं। उस लिहाज से दुनिया में कोई भी कौम इतनी तेजी से इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं बढ़ी है जिस तेजी से इनकलाब के बाद ईरान बढ़ा है। और ये तो हमारी अपनी बात नहीं है, यूनिसेफ की तरफ से ये रिपोर्ट आई, 11 गुना रफ्तार से ईरान तेजी से बढ़ के आया है। लोग हैरत में हैं वाकई। अभी जो लोग जानते हैं वो हैरत में होते हैं कि कैसे हो सकता है कि कौम ऐसे आगे बढ़ जाए। और ये जाहिर है कि सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से नहीं होता है, वो असल में उस आइडियोलॉजी के साथ पढ़ना, दो चीज़ें अलग होती हैं। एक जो है अच्छी पोजीशन में जाने के लिए, अच्छी तनख्वाह लेने के लिए पढ़ाई करना, एक अच्छे पैकेज हासिल करने के लिए पढ़ना, ये एक और है। लेकिन ये कि एक बड़ी इंसानी फिक्र के साथ और बड़े मिशन के साथ पढ़ाई करना, वो और है। और यहीं से फर्क हो जा रहा है। अभी भी बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईरान के सामने जो सर झुका रहे हैं, तो ये समझते हैं कि ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा हो गई है, ड्रोन की ताकत, मिसाइलों की ताकत, उनको ज़रूरत भी पड़ेगी। सुपर पावर को ईरान दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में ईरान ने आके संभाल लिया, वरना रूस तो बड़ी मुश्किल में फंस गया था 2 साल पहले। आप लोगों को याद होगा जब पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर जो है यूक्रेन को सारी चीजें फराहम कर रहे थे। तो लेकिन असल मसला ये है कि असल ताकत ये सब नहीं है। असल ताकत उनके ईमान की ताकत है। असल ताकत जो है वो इलाही ताकत है, वो आइडियोलॉजी की ताकत है। असल ताकत पीछे जो है वो हमारी तारीख है, और ख़ास कर वो तारीख, अभी फयाज साहब अर्ज कर रहे थे कि इस्लाम नाम मोहम्मदी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिस इस्लाम, और वो खालिस इस्लाम जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुंचा हुआ है। ये जो शुरू में आपने देखा कि कितना चैनल पे, इजराइल के चैनल पे पहले आया, फिर यूरोप ने, और फिर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये चैनल सब भरे हुए दिख रहे थे कि रहबर जाने वाले हैं, रूस भागने वाले, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें। ये उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग नहीं समझते, असल इस आइडियोलॉजी को समझ नहीं सकते हैं। बार बार देखने के बाद भी समझ नहीं सकते। जब 11 दिन की जंग हो रही थी, पहले दूसरे दिन लोगों का तसव्वुर क्या था? हम भी, आप जब गली में निकले, लोगों से मिलने गए, तो परेशान जो हमारे अपने मोमिनीन थे, उन्होंने कहा नहीं, आप इत्मीनान रखें, आप बिल्कुल पुरसकून रहें, नतीजा इसका जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और फौरन जो नतीजा आना शुरू हो गया। तो देखें, असल मसला जो आप ताकत की बात कर रहे हैं, तो असली ताकत ये मिसाइल वगैरह की असली ताकत नहीं है। असली ताकत इंसान के इरादे की ताकत है, ईमान की ताकत है, आइडियोलॉजी की ताकत है, और एक अजीम इलाही रहबर की ताकत है। ये मेन ताकत है जिसकी बुनियाद पे, हाँ, जो मैंने अभी पहले अर्ज किया कि किसी मुल्क में अगर 23 मिलियन की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हों। देखिए, वॉलंटियर्स तो इसराइल में भी मौजूद हैं, जो रिजर्व फोर्स कहते हैं, वो रिजर्व फोर्स सब फरार करना चाहते हैं, कोई आना नहीं चाहता है। और आप देखें, अभी इसराइल में तकरीबन 6 महीने से हंगामा चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि जो उनके रूहानी लोग हैं, जो हम कहें जो उनके उलमा हैं, वो किसी तरह से फौज में आना नहीं चाहते, और सिस्टम उनको फौज में लाना चाहता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स है। हमारे यहाँ बरक्स ये है कि आप जब शोहदा की तारीख उठा के देखेंगे, अभी के ये पुराने पिछले 47 सालों के शोहदा के, तो उसमें उलमा सबसे आगे आगे रहे हैं, अमामा रख के सबसे आगे आगे रहे हैं, रहबर सबसे आगे आगे थे मैदान जंग में, रहबर अपने खुद आगे आगे थे, तमाम उलमा के बच्चे आगे आगे थे, सबकी शहादतें हैं। बहुत ही अजीम लोगों को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को सबने कुर्बानी दी हुई है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम एक ऐसी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं
جہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنی شہادت خود دی جائے. امام حسین علیہ السلام سب کو کربلا کے میدان سے رخصت کر رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، شب عاشور میں چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، لیکن ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں. تو اصل طاقت یہ ہوتی ہے جو ایک قرآنی طاقت ہے، الہی طاقت ہے، اور رسول اللہ کی اس خالص دین کی طاقت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے الحمدللہ ہم سب کو اور ایرانی قوم کو نصیب ہے. بہت ہی دل کو مضبوط کر دینے والا آپ کا جواب تھا، اور خاص طور سے ہمارے ناظرین، واقعا جو مایوسی کی بات آپ نے اپنے اعتراف کی یہ حالت اکثر جگہ ہے. اکثر مومنین جو ہے وہ اسی حالت میں گرفتار ہیں، اور انشاءاللہ کہ آپ کے اس خاص جواب سے جو ہے انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ انہیں تقویت ملے اور انشاءاللہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو. بالکل ایمان شکریہ. کی طاقت کو سمجھیں تو سب بالکل سمجھ میں آ جائے گا، بالکل سمجھ میں آئے گا، بالکل مطمئن رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی قرآن کا ایک وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم سب سے زیادہ سربلند ہو. فقط ایمان کا ہونا، ہمارے ہاں ایمان کم ہے اس لیے ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں، شک و شبہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اتنی بڑی باطل طاقتوں کے مقابل میں لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان سے زیادہ ان کے ایمان میں بھروسہ ہے، لہذا قرآن کا وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے کہ انتم الاعلون، تم سب سے زیادہ سربلند ہو کے رہو گے انشاءاللہ. ضرور. میرا جو آخری سوال ہوگا وہ امید کے لیے، امید کی طرف ہی ہوگا، مومنین کے لیے خاص ہوگا. انشاءاللہ میں آؤں گا آپ کے پاس آخری سوال لے کر. اب میں فیاض صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں، اور بہت ہی اہم سوال ہے، اپنے ملک سے جڑا ہوا ہے. مسلسل آپ اپنے خطبوں میں بھی، فرائیڈے کے جمعے کے خطبے میں بھی آپ اکثر جو ہے ملکی حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور سے آپ نے گودی میڈیا، یہ جو جس کو آغا جون صاحب نے نام دیا ہے دہشت گرد میڈیا کے بارے میں اکثر جو ہے آپ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو گودی میڈیا ہے، چاہے انڈیا کا ہو یا دنیا کا ہو، تو یہ جو گودی میڈیا یا دہشت گرد میڈیا جو کہہ لیں آپ، یہ میڈیا جو دنیا میں یہ دکھا رہا تھا کہ لوگ امام خامنئی کے، آیت اللہ خامنئی کے اگینسٹ میں ہیں، پر جب یہ مظاہرے 12 تاریخ کو جب لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اور ملینز کی تعداد میں سڑکوں پہ آئے، ایران کے ہر ایک شہر میں، بو شہر ہو، کرمانشاہ ہو، تہران ہو، جہاں جو نام لے لیجئے آپ، ہر جگہ لوگوں کا سیلاب سڑکوں پہ آیا. تو اس مناظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو ہے یہ تو کہانی بالکل الگ ہے، یعنی وہی عوام جو ہے وہ اب کنفیوز ہو گئی. تو اب اس عوام کو سمجھانے کے لیے کہ آخر ایسا یہ دہشت گرد میڈیا، گودی میڈیا ایسا کرتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سازش ہے، یا ان کی لا علمی ہے؟ یعنی اصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور جو ہمارے ہندوستان کی جو عوام ہے، اس وار مشین سے، اس پروپیگنڈا مشین سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسے پہچانے کہ کون سی خبر حقیقت ہے اور کون سی سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے؟ آپ سے یہ سوال ہے. جی ہاں، یہ میڈیا کا اس میں بڑا عجیب رول ہے. میں نے کسی جگہ پہ عرض بھی کیا تھا کہ اگر اس کو ہم گٹر بھی کہیں تو شاید ان کی غلاظت کی تعبیر نہیں ہو پائے گی وہ، کیونکہ یہ اس سے زیادہ غلیظ ہے، اس سے زیادہ بدتر ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لا علمی ہے، کیونکہ جہاں پہ ایک میڈیا کا بہت بڑا حصہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہیں پہ کچھ ایسے بھی ہیں جیالے کہہ لیجئے، شجاع کہہ لیجئے، کہ جو حقیقت کو پیش کرتے ہیں. جی. اور بہرحال ایران کو ایک شیعہ ملک کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اسلام سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حق گو ایسے ہیں، حق بولنے والے، کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، بہت اچھے وہ بتاتے ہیں، نیوز دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ہے، یوٹیوبرس ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں اس طرح سے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو خبر نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے خبر تو آپ پھر دوسروں کو باخبر کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ خود باخبر ہو جائیے، پھر آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کیجیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں. یہ جو باتیں پیش کر رہے ہیں یہ در واقع ان کے آقاؤں کا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور حالات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ وہ چکناچور ہو گیا، وہ پورا نہیں ہونے والا ہے اور بالکل نہیں ہوگا. تو یہ ایکچولی ان کے خواب کو پیش کر رہے ہیں. یہ در واقع خیانت کر رہے ہیں.
ان کی خیانت صرف جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بولنا ان کے جرم کے سامنے ایک بہت چھوٹا جرم ہے. یہ پورے ایک معاشرے کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس گمراہ کرنے سے معاشرے پہ کتنا غلط اثر پڑ رہا ہے اور اس کے اثرات کتنی دور تک جا رہے ہیں. ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سامنے ہوتی ہیں اور آمدن یہ اس کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں. یعنی ہم نے تو بعض آپ کو مثال دے دیں، ہم نے اپنے اتفاقاً بعض مواقع پہ پیش بھی کی ہے مثال. مثال کے طور پہ دیکھیں اپنے ملک میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانے میں وہ 2000 کے نوٹ پہ چپ کی بات تھی. ایک کلپ ہم دیکھ رہے تھے، بامبے کا ہی معاملہ تھا. بامبے میں کچھ ہلکا سا طوفان، یعنی تیز ہوائیں تھیں، بارش تھی. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمک مرچ ڈالنے کے لیے جو اینکر تھا وہ اس طریقے سے رپورٹنگ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اڑا جا رہا ہو، اپنے کو بڑی مشکل سے روک کے وہ رپورٹنگ کر رہا. اسی کے پیچھے چونکہ وہ روڈ پہ کھڑا تھا، پیچھے کوئی تھا بیچارہ ایک کام کرنے والا، وہ سڑک کی صفائی کر رہا تھا، کوڑے وڑے اٹھا کے نارمل اپنا کام کر رہا تھا. تو ایک ہی جگہ پہ یہ حقیقت سامنے آ رہی. تو اس طرح کے، یہ ہم نے مثال سے بھی اس لیے دی کہ یہ اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں، بہت آسانی سے بولتے ہیں. یعنی ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہے، کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، کوئی لا علمی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف جان بوجھ کے. اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ابھی مثلا یہی میڈیا، جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ کچھ لوگوں کا دنگا، کچھ لوگوں کا جو ہنگامہ تھا وہ تو ان کو دکھ گیا، جو کہ عموماً رات کی تاریکی میں ہوتا تھا. اور ملینوں لوگ جو دن کی روشنی میں حمایت میں رہ کے نکلے، وہ نہیں دکھا ان کو. اسی ملک کی بات ہے، اسی جگہ کی بات ہے، وہی ساری چیزیں ہیں. یہ ان کے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثلا ان کو امریکہ کا پروٹیسٹ نہیں دکھ رہا ہے، ان کو اسرائیل کا پروٹیسٹ نہیں دکھ رہا ہے. بہت سارے یہودی ہیں کہ جو اسرائیل کے اگینسٹ میں ہے، وہ ان کو نہیں دکھ رہا ہے. اسرائیل کی عوام اسرائیل میں رکنا نہیں چاہ رہی، بھاگنا چاہتی ہے. اسرائیل نے زبردستی اس کو روکا ہے. اس کو ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قید میں رکھا گیا ہے، وہ ان کو نہیں دکھ رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں دکھ رہی. یا آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لیجئے، قدس میں ایک عرصے سے کتنی بڑی ریلی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے. کتنا اس میڈیا نے کور کیا. عربین میں کتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، کتنا اس میڈیا نے کور کیا ہے. تو ہم تو ہندوستان کی عوام سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ چینلز کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیں، اپنے ذہن کو پاک کریں. پرسنلی بھی کسی سے بات ہوتی ہے، ہم خود بھی نہیں دیکھتے ہیں. یہ جو معلوم ہوا وہ کسی نے سن کے بتا دیا، یا کہیں اتفاقاً کلپ سامنے آ گئی، کچھ ہو گیا. تو اس کو پہلے ایسا تھا، پہلے جب یہ لوگ کہتے تھے تو کبھی ہوتا تھا لوگ کہتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ لو یہ وہ، لیکن ابھی وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں، اس کے آگے نکل گئے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اصلاً اس کو دیکھنا چھوڑ دیجیے. کیونکہ معلوم ہے کہ جس طریقے سے لوگ کورٹ میں قسم کھاتے ہیں، دکھاتے ہیں نا ایک سین کہ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چینلز والے اس میں بیٹھنے سے پہلے قسم کھاتے ہیں کہ جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. کیونکہ پوری کی پوری رپورٹنگ میں کچھ سچ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی بات حقیقت کی ہوتی نہیں ہے. ایک دم بات کو الٹ کے اور عجیب کر کے بھیج دیتے. اول تو ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بولتے نہیں. دوسرے، اگر بالفرض کبھی یہ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، گودی میڈیا سے مراد یہاں پہ صرف انڈیا کا نہیں ہے، پورے دنیا کا میڈیا ہے جو اس پہ کام کر رہا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نیوز ایجنسیز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بیچ میں ہم ایک بات عرض کر دیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر چینل کے اپنے نمائندے ہوتے تھے اور وہ جا کے اپنا رپورٹ لیتے تھے اور لے کے پھر پیش کرتے تھے. اب وہ ایجنسیز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ ایجنسی کی آنکھ سے آپ دیکھیں گے، ایجنسی کے کان سے سنیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی حق کو تلاش کر سکتے ہیں، اور لوگ تلاش کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی اس پہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. اگر بالفرض کہیں سے آپ کو اس میڈیا کی آواز سنائی دے جائے تو قرآن مجید سورہ حجرات ایسے لوگوں کے لیے حکم بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کسی خبر کو لے کے آئے تو اس میں تحقیق کرو. یہ آج کے میڈیا کا حال البتہ اس سے بدتر ہے. یعنی
اگر فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے. ان بہت کے اچھا حالات ایسے کہ بہت یہ اچھا. خبر کے لے کے آئے تو اس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. پھر بھی اتنا صحیح. آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس میں تحقیق کیجیے کہ جو بول رہے ہیں کس حد تک سچ ہے، یہ کس حد تک جھوٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور یہ فاسق ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فاسق ہے. ان کے اتنے سارے جھوٹ سامنے آ چکے ہیں، ان کو ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ بعض اینکر سے بعض رپورٹر سے بات بھی کی گئی تو وہ ذرا بھی شرمندہ بھی نہیں ہوئے اس پہ. تو بہرحال ذرا بھی اس پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پہ ذرا بھی دھیان نہ دیں، کام نہ دھریں، یہ جھوٹے ہیں. ہاں بعض چینلز ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں، آپ ان کی شناخت کیجئے، پہچانیے اور ان کے ذریعے سے صحیح نیوز لینے کی کوشش کیجیے. بالکل بہت صحیح. یعنی اس کو سمرائز کریں تو یہی ہے کہ آپ پلیز اس میڈیا کو دیکھیں ہی نہ، تو آپ اس ٹریپ میں ہی نہیں پھنسیں گے. بہت اچھا. آغا میں آخری سوال لے کر آپ کی جانب آیا ہوں اور فیاض صاحب اس کے بعد آخری سوال لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا میں انشاءاللہ. آغا یہ جو ابھی موجودہ حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آج کی رات ہو، کل کی رات جو بیتی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا اور شدید حملہ ہوگا. بیسس کو خالی کیا جا رہا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، تو اپنی بھی تیاری کر رہے ہیں. اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مومنین جو ہے وہ بہت، یعنی ابھی بھی وہ اس طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ بتائیے کہ ایران کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، چائنا رشیا کیا اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سے کب کہا ہے ایران نے کہ وہ چائنا اور رشیا کی مدد کرتے ہیں، مدد لیتے ہیں؟ اس 12 روزہ جنگ کے اندر بھی جب رشیا کے جنرل نے یہ بیان دیا کہ ہم نے ایران سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کو آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایران نے تو منع کر دیا کہ بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم بتائیں گے، ابھی تو ہم خود نپٹ لیں گے. تو یہ جو لوگوں کے اندر مایوسی ہے، اس کو قرآن کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو قرآن کے شریعت اور قرآن کے زمرے میں بھی اس کا جواب دیں کہ لوگ جو ہے بہرحال جو ہے مادی ہیں لوگ، تو مادیت کا ذہن جاتا ہے ان کا کہ مادی طور پر ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نہیں بچا سکیں گے. اسرائیل امریکہ کے ساتھ پوری دنیا ہے، امریکہ بہت پاورفل ہے. کیا واقعا ایران اسٹینڈ کر پائے گا اس جنگ میں؟ اور اگر کر پائے گا تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، تاکہ مومنین کے دل ذرا مضبوط ہوں. چاہے مومنین سن رہے ہوں ہمیں یا کوئی غیر مومنین سن رہا ہو، ان سب کو یہ جاننا چاہیے کہ واقعا ہمارا جو سوچ ہے وہ مادی ہے، تو اس لیے ہم مادیت کے زمرے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا یہ پریکٹیکل ہونا ہی ٹھیک ہے. دیکھیں 1989 سے ابھی تک 47 سال ہو رہے ہیں. 47 سال سے ایران اسٹینڈ کیے ہوئے ہے. ایسے وقت میں اسٹینڈ کیے ہوئے تھا جب بہت کمزور تھا مادی لحاظ سے، اور ظاہری حالات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی بہت ہی مضبوطی سے اسٹینڈ کیے ہوئے تھا. اور ایک زمانہ ایسا تھا 1980-81 میں کہ جہاں پر مسلسل جانیں دی جا رہی تھیں، شہادتیں ہو رہی تھی، پورا پارلیمنٹ اڑا دیا جا رہا تھا. چند مدت کے درمیان میں جو ہے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، بہت بڑے بڑے علماء، سب کو شہید کر دیا گیا. تب بھی جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اطمینان سے، ذرہ برابر بھی ان کے سکون میں خلل نہیں ایجاد ہوا ہے. ہاں بالکل، جب بڑی شہادتیں ہوتی ہیں، عظیم لوگ ہمارے درمیان میں نہیں رہتے ہیں، تو اس کی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے. تکلیف ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور مضطرب ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، سکون کا چھننا ایک الگ مسئلہ ہے. بالکل اگر یہ جنگ ہوتی ہے جس کے حالات پوری طرح سے بنائے جا رہے ہیں، اور اگر جو ہے یورپ وغیرہ کے کچھ ملک بھی آ کر تھوڑے بہت آثار دکھنے لگے ہیں، خاص کر جرمنی جس کا بہت ہی ظالمانہ رول رہا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں، فلسطین کو لے کر، غزہ کو لے کر بہت ہی زیادہ ظالمانہ رول رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے بعد جرمنی کا. اس کے بھی اظہارات باز آئے ہیں، اور جب ایسا کچھ ہوگا تو آ جائیں گے اگر جرأت کر سکے تو. البتہ ابھی تھوڑا ممکن ہے کہ یورپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی نہ کر سکے، چونکہ اس کے مسائل خود بھی گرین لینڈ کو لے کے بہت زیادہ چل رہے ہیں امریکہ سے. لیکن پچھلے نصف قرن سے تو کم سے کم ہم یہ دیکھ رہے ہیں
محسوس کر رہے ہیں کہ یورپ بالکل امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے ممکن ہے کہ, اور عرب کے لوگ بھی یہ بھی معلوم ہے کہ اندر اندر ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ سبھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کی طاقت کو ختم کر دیا جائے. نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, چونکہ جو حکومت کے عوام کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, عرب کی عوام کا مسئلہ الگ ہے, لیکن حکومت کے لوگ ہیں وہی ہیں جو بالکل غلامی کی زندگی مسلسل گزار رہے ہیں, اور اسی سے ان کی حکومت باقی رہ سکتی ہے, ورنہ ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں ان کو اٹھا کے پھینک نہ دیا جائے, عوام ان کو اٹھا کے پھینک نہ دے اگر ذرا بھی ان کو موقع ملے. تو اگر ان حالات کو دیکھ کے لوگ یہ چاہے سمجھتے ہیں کہ ایران رک پائے گا یا ٹھہر پائے گا, تو ظاہری طور سے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ نہیں, اتنی ساری طاقتوں کے مقابل میں ایران کیسے ٹھہرے گا. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی طاقتیں سامنے ہیں اس کے لیے ایران پچھلے 47 سالوں سے ٹھہرا رہا ہے, اور بہت ہی مضبوطی سے ٹھہرا رہا ہے, اور اب تو وہ حالت ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں پر بہت زیادہ اثر کر سکتا ہے. ایک نقطہ میں جلدی سرچ کر کے اپنی بات کو جلدی تمام کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, عام طور سے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور الحمدللہ مکتب تشیع کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جتنے زیادہ مشکل دور سے گزرنا پڑا ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے قوت آئی ہے, اتنی ہی زیادہ مضبوطی آئی ہے, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہو, چاہے اس کے بعد کے زمانے ہو, چاہے تاریخ میں اور بھی زمانہ ہو. جب نارمل حالات ہوتے ہیں تو لوگ سست پڑ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں, اور بے ایمان لوگ تو اور بھی زیادہ بیکار ہو جاتے ہیں. نارمل حالات میں ممکن ہے اہل ایمان لوگ بھی تھوڑا اپنے آپ کو کمزور کر لیں اور سست پڑ جائیں, لیکن مشکل حالات میں ان کی طاقتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. اور بالکل ابھی جو حالات پوری دنیا کے دکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے بڑی طاقتوں کا زوال آ رہا ہے اور بڑی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے, اور دوسری طرف سے جو اہل حق طاقتوں میں جو ہے قوت آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے پچھلے 2.5 سالوں میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں, اور قربانیاں دے کے بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں, تو کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس افراد کی کمی ہو, جہاں 1-2 فرد موجود ہو. لیکن الحمدللہ اسلامی انقلاب کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اتنے زیادہ لوگوں کی تربیت کی ہوئی ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں تربیت کی ہوئی ہے, جیسے ابھی ہم اشارہ کر رہے تھے, اگر 23 ملین بسیجی موجود ہیں 92 ملین کی آبادی میں, 9 کروڑ کی آبادی میں اگر 2 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ بسیجی موجود ہیں, تو ظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے گھر کے سارے لوگ بسیجی جیسی فکر رکھتے ہوں گے, لیکن ان کے ماں باپ تو ہیں, ان کے اپنے بیوی بچے تو ہیں. اب ٹھیک ہے یہ کہیں سارے بھائی ایسے نہیں ہو سکتے, ساری بہنیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے مسئلے میں لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے. دیکھیں 2,000-2,500 لوگ شروع میں احتجاج میں تھے, جس میں کچھ لوگ سچ میں احتجاج کر رہے تھے, اور ایران اسی لیے پرمیشن بھی دیتا ہے کہ لوگ احتجاج کریں. ایک نقطہ میں جلدی سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ایران چاہتا تو پہلے دن سارا احتجاج روک دیتا. بالکل صحیح, بہت اچھا. پہلے دن میں احتجاج آرام سے, کوئی بہت ہی آسان مسئلہ ہے, بالکل آسانی سے روکا جا سکتا ہے. لیکن احتجاج اس لیے نہیں روکا جاتا کہ بڑی ڈیموکریسی میں انسان کو اپنی بات اٹھانا چاہیے. دوسرے اس لیے نہیں روکا جاتا ہے تاکہ حکومت کے لوگ تھوڑا زیادہ محنت کریں, کوشش کریں, واقعی جو ہے عوام مشکل کا شکار ہے تو ان کی مشکلات کو حل کریں. تیسرا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ دن احتجاج کے بعد جتنے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے چہرے سب سامنے آ جاتے ہیں. اگر ابھی جنگ ہوتی ہے تو موساد کی بڑی ٹیم کا خاتمہ ایران پہلے کر چکا ہے. اگر یہ احتجاج کا موقع نہیں ہوتا تو وہ چھپے ہوتے اور جنگ کے درمیان میں ابھر کے سامنے آتے اور بڑے نقصان پہنچاتے, جو کہ نقصان تو ابھی بھی پہنچایا ہے, بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. بہرحال ہمارے بہت سارے وہاں ایران کے فوجی مارے گئے ہیں, لیکن وہ آگے کمانڈرز کو مارتے, وہ دوسرے بڑے نقصانات پہنچاتے. تو احتجاج کو تھوڑا وقت دینے کا 12-14-15 دن کا وقت اس لیے دیا جاتا ہے کہ جتنے ایجنٹس ہیں, جتنے تربیت کیے ہوئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو چہرے پہچان لیے جائیں, ان کو آسانی سے سمیٹ دیا جائے. اور اب سمیٹا جا رہا ہے, آسانی سے سمیٹا جا رہا ہے. تو یہ ساری بنیادیں ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی چیز وہی کہ ڈیموکریسی میں یہ حق ہوتا ہے کہ انسان اپنی آواز بلند کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طاقت کے لحاظ سے تھوڑا مطمئن رہیں. مطمئن اس لیے رہیں کہ جہاں 10 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہو, جہاں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ بسیجی موجود ہو, جو واقعا بسیجی ہم لوگوں نے دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہوا ہے. ایک نقطہ جلدی سے یہ بھی عرض کر دوں, مسجدیں معلوم ہے کیوں جلا رہے ہیں؟ ان کو مسجدوں سے بڑی نفرت ہے, بیزاری. کس کو؟
کسی مسلمان کو نہیں، امریکہ کو، اسرائیل کو. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بسیج کی 2 کروڑ کی فوج تیار ہے وہاں پر، جو ہر وقت اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے کوئی بھی عوض نہیں چاہتے، کوئی بھی تنخواہ نہیں چاہتے، اپنے گھر سے اپنے پیسے لگاتے ہیں اور اپنی جان ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، حق کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے. یہ بسیجی جو تربیت پاتے ہیں اس ایران کی جتنی بھی مسجدیں ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر مسجد بہرحال بسیج کا ایک مرکز ہوتی ہے. ہمارے اچھا. یہاں مسجدوں میں صرف نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا کچھ پروگرام کر لیے جاتے ہیں، لیکن ایران کی چھوٹی سے چھوٹی گاؤں کی بھی مسجد ہوگی یا بڑی مسجد ہوگی، چونکہ ہم لوگ 20 سال رہ چکے ہیں، جی ایسا بہت بھی رہ چکے ہیں. تو وہاں پہ جس محلے میں الگ الگ محلے میں رہتے تھے، ایک محلے میں ہے تو کم سے کم 8-10 مسجدوں کے آس پاس کی مسجدوں سے رابطہ رہتا تھا. کبھی یہاں نماز پڑھنے چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی کچھ سامان لینے کے ادھر چلے گئے. تو مسجدیں جتنی بھی ہوں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ہر مسجد بسیج کا ایک بڑا مرکز ہوتی ہے. تو مسلمان تو مسجد نہیں جلا سکتا ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ مسجدوں سے نفرت ہے، کیونکہ انہی مسجدوں سے یہ بسیج، یہ والنٹیئرز جو ہے وہ تربیت پاتے ہیں، اور وہ نمازوں کے سائے میں تربیت پاتے ہیں. قرآن ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے، ہر دن پر ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور بعض مسجدوں میں ترجمہ بھی اس کا پڑھا جاتا ہے. اور اس کے سارے بہت سارے اور پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اچھا. تربیت کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد. تو ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ 23 ملین اگر بسیج موجود ہیں تو 23 ملین کے ساتھ کچھ لوگ تو ان کے رابطے میں ہیں، اگر ان کے ماں باپ ہی صحیح، ان کے بیوی بچے ہی صحیح، یہ تعداد کتنی بڑی ہو جائے گی جو حکومت کی سپورٹر ہوگی. تو یہ 2000 لوگ اگر نکل جاتے ہیں، بعد میں بڑھتے بڑھتے 10-12 ہزار تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، کچھ گلیوں میں کچھ علاقوں میں 10-12 ہزار تک پہنچ گئے تھے. اگر 10-12 ہزار لوگ آ کر اس میں جو ہے باہر کے لوگ آ کے جو ہے موساد کے لوگ جو ہے ہنگامہ کر رہے ہوں، ان کو دیکھیں یا اس طاقت کو دیکھیں کہ جو ملینوں کی تعداد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام، جو عوام کے منظر لوگوں نے دیکھا منڈے کے تظاہرات میں. جی. تو یہ اگر ساری حقیقتوں کو ایک ساتھ نظر میں رکھیں تو ہمارے جوان، ہمارے مومن بھائی، ہمارے مومن مرد و خواتین وہ اتنا زیادہ جلدی پریشان نہیں ہو جائیں گے. مطمئن رہیں کہ انقلاب کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہاں، اسلحے بھی ہیں، میزائلیں بھی ہیں، وہ سب بھی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایمان اور انقلاب کی طاقت ہے اور اللہ پر بھروسے کی طاقت ہے. آپ رہبر کی کسی بھی تقریر کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نا کہ کون ساتھ دے گا ایران تو اکیلا ہو گیا ہے، ایران کے کون ساتھ دے گا. بولیے کہ چلو ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ایران کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ دینے والا ہے، اور ایران کے رہبر کو، ایران کی قوم کو، ایران کے لوگوں کو اللہ پر لوگوں سے کہیں زیادہ بھروسہ ہے، اور اس بھروسہ کو اللہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے. اور جس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت جلد، شاید جنگ ہوتی ہے تو چند دنوں میں دیکھ لیں گے، ورنہ جلدی دیکھ لیں گے، بہت زیادہ وقت نہیں گزرے گا. آپ دیکھ لیں گے اور پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کس طریقے سے ان باطل طاقتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے ان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. قرآن میں لفظ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. انہی لوگوں کے لیے یہ آیت ہم بار بار مجلسوں میں پڑھ چکے ہیں، جو جناب زینب نے یزید کے سامنے پڑھی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو مہلت دی جاتی ہے، مہلت کو بہتر نہ سمجھے، خیر نہ سمجھے، یہ ان کے لیے بہت ہی بری مہلت ہے ظالموں کے لیے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے توہین آمیز ہے، یعنی ان کی توہین آخرت آخرت کی بات ابھی نہیں، اسی دنیا میں ذلیل ہونا ہے. اسی لیے تھوڑا مہلت ہے، اور یہ ذلت انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے، امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی اور ان کے غلاموں کی بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. احسن، بہت بہت خوبصورت جواب تھا، اور انشاءاللہ کہ ضرور یہ تقویت کا باعث بنے گا، سبھی کے دلوں میں، ہر حق پسند کے دلوں کا تقویت کا باعث بنے گا انشاءاللہ. آغا، اب آخری سوال، بس اس پروگرام کا لاسٹ سوال ہے کہ غزہ میں جو سیز فائر کے بعد سے اب اٹیکس میں 100 سے زیادہ جو امواتیں ہو چکی ہیں، یعنی شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ کے اندر، کیا اسرائیل ایران کے رائٹس کا فائدہ اٹھا کر غزہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ یعنی پوری طریقے سے جنگ بندی کو توڑ کر جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ واپس آ سکتا ہے اس کے اندر؟ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے. اور اس کے علاوہ ایک آخری میں بات آپ ضرور وضاحت کر دیجیے گا کہ بعض لوگ ابھی بھی ذہن میں یہ سوال لے کر گھومتے ہیں کہ بھائی رہبر جو ہے کیوں نیوکلیئر میزائل نہیں بنانے دے، نیوکلیئر وار ہیڈس کیوں نہیں بنانے دے رہے ہیں، اور بنا لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے. تو یہ عوام طے کرے گی یا ولی طے کرے گا
اور ولی جو طے کرے گا، جو اس کا جو ارادہ ہے، اس کے جو اس نے جس بات پہ قائم رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ، کیا مصلحت ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو کس طرح سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں، اسرائیل جس سے بھی اس نے سیز فائر کیا ہے، یعنی لبنان سے سیز فائر ہوا، اس کے بعد اس نے توڑا ہے. فلسطین سے یا حماس سے ہوا، اس کے بعد اس نے توڑا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو ایران کا سیز فائر ہوا ہے، اس نے توڑنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. بہت اچھا. اس پہ تھوڑا سا اس پس منظر سے ہم اس کو دیکھیں، دو جہت کو دیکھیں. ایک تو یہ کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جن حالات میں ہیں کہ ان کی بہت بدترین حالت ہے، یعنی پگلائے ہوئے ہیں. جنگ میں ناکام ہو گئے، پھر اس کا انٹرنل پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے. 12 دن کی جنگ نے اور یہ جو موجودہ اندر کے حالات تھے، ان دونوں چیزوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جتنا وہ سوچ سکتے تھے اس سے کہیں زیادہ ایران مضبوط ہے. ابھی جو بہت دنوں سے ایک حالات بن رہے ہیں، فلاں جہاز آیا اور یہ آیا اور ڈرون آیا، فلاں جگہ گیا، فلاں ایئر بیس خالی ہو گیا، فلاں جگہ پہ مسئلہ، بہت سی چیزیں آئے دن آپ بھی جانتے ہوں گے آ رہی ہے. یہ حالات جو جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں ہو رہی ہے جنگ، تو یہ خود ایک عجیب حالت ہے کشمکش کی، کیونکہ کبھی بھی جنگ کرنے والا اتنے دنوں تک علامتیں دیتا نہیں ہے. تو اگر تھوڑا سا لاجک سے سوچیں تو اصولاً تو لوگوں کو کچھ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر میدان میں شکست کھا چکے ہیں. لیکن یہ لوگ شکست کو ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے ہیں، لہذا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی یہ ایسے حالات آ گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب ان کی کوشش تھی کہ وہ چاہتے تھے مقاومت کو، ایران کو، حزب اللہ کو بدنام کر دے، تو رہبر معظم کی واقعی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. پوری دنیا نے اسرائیل کو، جو بھی حق پسند انصاف پسند تھا، اس نے نتنیاہو کو، اسرائیل کو، ٹرمپ کو تھو کیا ہے. اس میں ذرا بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ابھی پھر اسرائیل اور امریکہ اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کچھ بھی یہ کریں گے تو ایسی صورت میں پوری دنیا ان پہ تھوکے گی. یہ ہو گئی ایک جہت. دوسری جہت آپ یہ دیکھیں کہ جسے جنگ احزاب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر گروہ مل کے جنگ کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو مسئلہ گروہوں کا صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل گیا یا فلاں ملک مل گیا فلاں ملک. گروہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی مل رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے تصور کیا تھا کہ موٹورولا بم بنانے کی کمپنی، لیکن بالآخر جنگ میں اس نے کام کیا، ہم نے دیکھا لبنان میں. جی. اور ایک ایکٹیو رول اس نے پلے کیا، دکھایا اس نے. تو ایسی بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسے ہی ایک نیوز بھی آئی تھی، کچھ دن کیا شاید ایک آدھ مہینہ ہو سکتا ہو گیا، 1-2 مہینہ، کہ اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے اسلامی ممالک میں الیکٹرانک ڈیوائس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جو کہ وقت پڑنے پہ اس کو ظاہر کیا جائے گا. تو اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ اس ٹائم ان لوگوں کے دماغ کے کس طرف چل رہا ہے اس کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کا دماغ اس ٹائم ذرا بھی لاجک کے مطابق نہیں چل رہا ہے، ذرا بھی اصول کے مطابق نہیں چل رہا ہے. جس طریقے سے ایک پاگل کس وقت کیا حرکت کر دے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. جی جی. اسی طریقے سے یہ لوگ کس وقت کیا حرکت کر دے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. حالات پورے جنگ کے ہیں، لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی جنگ سے پہلے اتنے سگنل نہیں دیتا ہے، اتنے حالات کو کریٹ کر کے اشارہ نہیں کرتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ ملائیے تو کچھ نہیں. لیکن ہاں، دوسری طرف سے یہ کہ جو اس کا پاگل پن ہے، پگلیٹی ہے، اس کے اعتبار سے وہ نہ یہ کہ صرف فلسطین پہ حملہ کر سکتا ہے، سیز فائر کے خلاف جا سکتا ہے، وہ لبنان پہ بھی کر سکتا ہے، کیا بھی اس نے اس کے علاوہ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ یمن کو بھی نشانہ بنا لے، اس کے پہلے کیا بھی ہے، امریکہ نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ابھی بات ہوئی اس سے پہلے، جون بھائی نے بھی اس بات کو عرض کیا، پیش کیا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے
تو یہ اس پورے معرکے کو ایک مستقل تو جنگ چلی رہی ہے، بہت دلچسپ موڑ کی طرف لے کے جائے گی. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسرائیل بڑا کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے ایسی، تو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ جس کے بہت ہی بھیانک نتیجے ہوں گے کہ جو وہ دیکھے گا. تو بہرحال کچھ غزہ کے لیے بہت زیادہ آپ کو نہیں کر سکتے، لیکن عین ممکن ہے کیونکہ سب سے ملائم چارہ اس کے لیے غزہ ہی ہے. جی 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 وہاں کے مظلومین ہی ہیں، تو آخر میں غصہ جا کے وہیں پہ اتارتا ہے. دوسری چیز جو اس سلسلے میں آپ نے کہا، جلدی سے اس کو بھی کہہ کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں. تو نیوکلیئر کے لیے رہبر معظم جنگوں کا اصول ہے ہمیشہ کا، بے گناہوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، ہرے پیڑ مت اجاڑو، جانوروں. بہت سارے اصول ہیں جنگ کے، اور مسلمان ہمیشہ اصول سے جنگ لڑتا ہے. اگر نیوکلیئر بم بناتا ہے ایران اور ایک مرتبہ یہ بم چلے گا تو یہ بم صرف جنگ میں صرف سپاہیوں کو مارا جاتا ہے جو سامنے ہو، لیکن اس طرح کا کوئی بھی اٹیک وہ بے گناہ عوام کو مارے گا جو جنگی اصول کے خلاف ہے. اسرائیل توڑ سکتا ہے، امریکہ توڑ سکتا ہے، اس کا بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. اسرائیل کا یہ بم بنانا، امریکہ کا یہ بم بنانا اور بار بار دھمکی دینا، یا مثلا خود امریکہ نے جو ہیروشیما پہ بم پھینکا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسانیت سے باہر ہے، انسان نہیں ہے وہ، کیونکہ انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ جا کے عام پبلک کو ماریں، عام پبلک کے اوپر بم گرائیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور پوری نسل کی تباہی ہو جائے. لہٰذا کہیں سے بھی یہ اصول کے، اور ایران کی مضبوطی نیوکلیئر بم نہیں ہے، یہ اصول ہے. اس فرق کو پہچاننے کی کوشش کریں. بہت اچھا. ورنہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک نیوکلیئر بم رکھ کے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ جس کے پاس نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ایک اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کے اس کو دوڑا رہا ہے جس کے پاس بندوق ہے، اور وہ بھاگ رہا ہے ڈر کے. یہی تو شکل ہوئی نا سامنے. جی تو سب کو معلوم ہے کہ ایران کی مضبوطی، ٹھیک ہے کہ اسلحہ ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، مضبوطی ان اصول میں. بہت اچھا. تو یقیناً رہبر معظم کا جو یہ فتویٰ ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہے، اور ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم لیڈرشپ کو فالو کریں. بہت اچھا. سوالات اچھی چیز ہے، سوالات ہونے چاہیے، جوابات اس کے جی. لینے چاہیے، لیکن ہم لیڈرشپ کو فالو کریں، اعتراض نہیں کریں، سوال کریں، اعتراض نہیں کریں، ہم سوال کریں، مطمئن ہوں، لیکن جو بھی لیڈرشپ طے کرتی ہے اس کو فالو کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے. ایک اچھی امت اسی سے بنتی ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب، بہت بہت شکریہ آغا جوان صاحب. آپ کے قیمتی وقت کا اتنی دیر میں اس رات میں ہم نے کیا، پر یہ بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے بہت تقویت کا باعث بنے گا. بہت سارے مسکنسیپشنز کلیئر ہوں گے، بہت سارے پروپیگنڈے کلیئر ہوں گے انشاءاللہ حتماً. اور ہم کوشش کریں گے اس طرح آپ کے ساتھ یہ پروگرام کے سلسلہ بنائے رکھیں تاکہ لوگوں کے درمیان بہت سارے سوالات اشکالات رہتے ہیں وہ دور ہوتے رہیں. الحمدللہ چونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے ایران میں اور بہت دقیق نظر رکھتے ہیں. آج ہم نے جانا بھی آپ سے، آپ عوام کے حالات کو جانتے ہیں، آپ بازار کے حالات کو جانتے ہیں، آپ شہروں کے حالات کو جانتے ہیں، آپ وہاں بسیجی کے حالات کو جانتے ہیں. تو ہم ضرور آپ سے گاہے بگاہے استفادہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آغا. اور آج کا سوال صرف ایران کا نہیں تھا. اصلاً سوال یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کیا وہ مکمل تصویر ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور ہر احتجاج بغاوت نہیں ہوتا، اور ہر وائرل کلپ حقیقت نہیں ہوتی. ایران کے مسائل بھی ہیں، لیکن ایران کے عوام صرف انریسٹ کا سمبل نہیں بلکہ مقاومت کا سمبل ہے، تاریخ کا سمبل ہے، مکمل اختیار کا سمبل ہے، اور اختیار کے ساتھ ساتھ زندہ قوم ہے. یہ ہم سب نے دیکھا ہے. ہادانہ میڈیا کا مقصد یہی ہے، پروپیگنڈا نہیں، پرسپیکٹو، نوائس نہیں، نوانس. آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن سوچنا یہیں سے شروع ہوتا ہے. شکریہ. خدا حافظ.